رمضان کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رمضان میں یہ 2 صدقے کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ سب سے پہلا صدقہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج آپ اس پوری روئے زمین پر نظر دوڑائیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تو ایک عجیب مما سلوس دکھائی دیتی ہے۔ زبانیں مختلف، رنگ مختلف، ممالک مختلف، مگر دلوں کی خواہشات وہ حیرت انگیز طور پر ایک جیسی ہیں۔ ہر انسان کے سینے میں 5 ایسی تمنائیں دھڑکتی ہیں جو اس کی زندگی کا محور بن جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے ہاتھ خالی نہ رہیں، اس کے گھر میں فقر کا سایہ نہ آئے، بلکہ آسودگی اور فراوانی اس کا مقدر بنے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر کمی نہ آئے، اس کی محنت رنگ لائے، اس کی جھولی کبھی خالی نہ رہے۔ پھر اس کے دل کی دوسری تڑپ یہ ہوتی ہے کہ تنگ دستی اس کے دروازے پر دستک نہ دے۔ وہ چاہتا ہے کہ محتاجی کا احساس اس کی پیشانی پر لکیر نہ بنے، بلکہ عزت اور خودداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ تیسری خواہش اور شاید سب سے زیادہ نازک خواہش یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، دیوار محبت کی گواہی دے، دلوں میں الفت ہو، رنجش دم توڑ دے، اختلافات ختم ہو جائیں اور اس کے آنگن میں مسکراہٹیں بسی رہیں۔ چوتھی تمنا اس کی اولاد سے جڑی ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سلامت رہے، فرما بردار ہو، خوش نصیب ہو، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ وہ ہر ماں باپ کی طرح یہ دعا کرتا ہے کہ اس کے بچے کسی آزمائش کا شکار نہ ہوں، ان کی صحت، ایمان اور کردار محفوظ رہیں۔ اور پانچویں خواہش یہ ہے کہ زندگی میں ایسی مصیبت نہ آئے جو اسے توڑ دے، ایسی آزمائش نہ آئے جو اس کی ہمت چھین لے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ آفات، بیماریوں، حادثات اور ناگہانی پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اب ذرا اس حقیقت کو سمجھیے کہ جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے تو نیکیوں کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی مقدس مہینے میں 2 ایسے صدقے ہیں جنہیں ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اگر عام دنوں میں صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور صدقہ جنت کے حصول کا ذریعہ بن جاتا ہے، قبر کی تنگی کو کشادہ کر دیتا ہے، تو ذرا سوچئے جب وہی صدقہ رمضان میں دیا جائے گا، جب ہر نیکی کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس کی تاثیر اور اس کی قبولیت کس قدر زیادہ ہوگی۔ یہی وہ بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس مبارک مہینے میں یہ 2 صدقے ادا کر لیتے ہیں تو گویا آپ اپنی ان 5 خواہشات کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ رزق میں برکت، تنگ دستی سے حفاظت، گھر میں سکون، اولاد کی سلامتی اور مصیبتوں سے نجات، یہ سب اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ہے اور صدقہ ان خزانوں کی کنجی بن جاتا ہے۔ اس لیے رمضان جیسے بابرکت مہینے میں ان 2 صدقوں کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے، اور جو عمل اللہ کو محبوب ہو وہ بندے کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ رمضان آتے ہی فضا کیوں بدل جاتی ہے؟ دل نرم کیوں ہونے لگتے ہیں؟ آنکھیں نم کیوں ہو جاتی ہیں؟ مسجدوں کی رونق بڑھتی ہے، تلاوت کی آوازیں گونجتی ہیں، دعاؤں میں سوز پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ایک سوال یہ ہے جو اکثر ہم خود سے نہیں پوچھتے، کیا صرف بھوکا رہ جانا ہی رمضان ہے؟ کیا صرف سحری اور افطار کے درمیان کا وقفہ ہی عبادت ہے؟ یا اس مہینے کا کوئی اور بھی تقاضا ہے؟ کوئی ایسا تقاضا جو ہمارے اندر چھپی ہوئی کسی کمزوری کو نشانہ بناتا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی زندگی میں برکت آئے، لیکن کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری کسی عادت کی وجہ سے ہماری دعاؤں کے راستے بند تو نہیں ہو رہے ہیں؟ کوئی ایسا دروازہ جو ہم روز کھولتے ہیں اور وہی دروازہ ہماری نیکیوں کو باہر نکال دیتا ہے؟ رمضان ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا، رمضان ہمیں ضبط سکھاتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے، اپنے نفس کو لگام دینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ ہمیں گناہ میں مبتلا کرتی ہے، جو دلوں کو توڑتی ہے، رشتوں کو خراب کرتی ہے، محبتوں کو نفرت میں بدل دیتی ہے؟ وہ ہے ہماری زبان۔ ہاں، پہلا صدقہ جس کا رمضان میں خاص اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے زبان کا صدقہ۔ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ یہ کہ ہم اپنی زبان کو غلط الفاظ سے روک لیں،
کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی عزت اچھال دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی سے جھوٹ بول دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، یہ سب زبان کے ذریعے ہی تو ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی، ہمیں برا کہا، ہم پر زیادتی کی اور ہم دل سے اسے معاف کر دیں، یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ اگر ہم نے کسی کو اپنی زبان سے دکھ پہنچایا ہے تو اس کے پاس جا کر سچے دل سے معافی مانگ لینا، یہ بھی زبان کا صدقہ ہے۔ رمضان کا روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ اور برے عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس فرمان میں کتنا گہرا پیغام ہے۔ مطلب یہ کہ روزہ تب مکمل ہوگا جب زبان میں روزہ شامل ہوگا، جب ہم فضول باتوں سے بچیں گے، جب ہم طنز، طعنہ، بہتان اور غیبت سے رکیں گے، جب ہم کسی کے دل آزاری نہیں کریں گے۔ سوچئے اگر عام دنوں میں کسی کو معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے، اگر کسی سے معافی مانگ لینا گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، اگر دل صاف کر لینا رحمتوں کو کھینچ لاتا ہے، تو جب یہ عمل رمضان میں کیا جائے گا تو اس کی تاثیر کتنی بڑھ جائے گی۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زبان کو قابو میں لے آئیں، ہر برے لفظ کو روک لیں، ہر دل دکھانے والی بات کو نگل جائیں، ہر نفرت بھرے جملے کو معاف کر دے، تو یہ ایسا صدقہ ہوگا جو سیدھا اللہ کے حضور پہنچے گا۔ زبان کا صدقہ صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ اچھا بولنا بھی ہے۔ کسی کو حوصلہ دینا، کسی کو دعا دینا، کسی کو اچھے الفاظ کہنا، کسی کے دل پر مرہم رکھنا، یہ سب بھی زبان کا صدقہ ہے۔ آپ کا ایک نرم جملہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ سکتا ہے۔ آپ کی ایک سچی معافی کسی برسوں پرانی رنجش کو ختم کر سکتی ہے۔ آپ کا ایک معاف کرنا آپ کے اپنے لیے مغفرت کا دروازہ کھول سکتا ہے۔ یاد رکھیے، دلوں کے زخم تلوار سے کم اور زبان سے زیادہ لگتے ہیں، اور انہی زخموں کا مداور بھی زبان سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ رمضان میں عہد کر لیں کہ نہ جھوٹ بولیں گے، نہ غیبت کریں گے، نہ کسی کی بے عزتی کریں گے، نہ دل دکھائیں گے، اور جس سے غلطی ہوئی ہے اس سے معافی مانگیں گے، جس نے آپ کو دکھ دیا ہے اسے معاف کر دیں گے، تو یہ پہلا صدقہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ صدقہ مال سے نہیں دیا جاتا، یہ دل سے دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جیب نہیں، ظرف چاہیے، اور جب یہ ظرف رمضان میں کھلتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسے سمیٹنے لگتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وہ دعا جو برسوں سے قبول نہیں ہو رہی، اسی زبان کے صدقے کی وجہ سے قبول ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر کا سکون اسی ایک معافی سے واپس آ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کی حفاظت اسی ایک ضبط زبان کی برکت سے لکھ دی جائے۔ تو اس رمضان اپنی زبان کا صدقہ بنا دیجئے، اسے پاک کر لیجئے، اسے سچائی، نرمی اور معافی کا ذریعہ بنا دیجئے، کیونکہ زبان کا یہ صدقہ اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب اللہ کسی عمل کو پسند فرما لے تو وہ عمل بندے کی تقدیر سنوار دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ انسان کا سب سے خاموش مگر سب سے طاقتور عضو کون سا ہے؟ وہ جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ جو بولتا نہیں مگر زندگی کا رخ موڑ دیتا ہے، وہ جو اگر روشن ہو جائے تو چہرے پر نور آ جاتا ہے، اگر تاریک ہو جائے تو عبادتوں میں بھی خشوع باقی نہیں رہتا۔ رمضان ہمیں صرف بھوک اور پیاس کا احساس نہیں دلاتا بلکہ وہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ وہ ہم سے پوچھتا ہے، تمہارا باطن کیسا ہے؟ تمہارا اندر کتنا صاف ہے؟ انسان بظاہر بہت نیک دکھائی دے سکتا ہے، لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، صدقات دے سکتا ہے، مگر اگر اس کے اندر کوئی اندھیرا چھپا ہو، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، تو وہ اندھیرا اس کی روحانی روشنی کو دھندلا دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دوسرا صدقہ شروع ہوتا ہے۔ یہ صدقہ جیب سے نہیں، دل سے ادا ہوتا ہے۔ یہ وہ صدقہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر آسمان تک اس کی تاثیر پہنچتی ہے۔ دوسرا صدقہ ہے دل کا صدقہ۔ دل ہی نیتوں کا مرکز ہے، یہی محبت اور نفرت کا سرچشمہ ہے، یہی وہ دروازہ ہے جہاں سے بندہ اللہ کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور دور بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل۔ اس فرمان میں کتنی گہرائی ہے! مطلب یہ ہے کہ اصل اصلاح باہر کی نہیں، اندر کی ہے۔ رمضان کا مہینہ اسی اندرونی اصلاح کا موسم ہے۔ جب رمضان آتا ہے نا تو دراصل یہ صرف اعمال کی گنتی بڑھانے کے لیے نہیں آتا، بلکہ دلوں کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ دل کے صدقے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو ہر قسم کی منفی کیفیت سے پاک کرے۔ اگر کسی کے خلاف برسوں پرانا کینہ دل میں رکھا ہوا ہے تو اسے نکال دے۔ اگر کسی کی کامیابی دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے تو اس حسد کو دعا میں بدل دیں۔ اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو بدلہ لینے کی آگ کو معاف کرنے کی ٹھنڈک میں بدل دیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں دیا جاتا بلکہ خلوص سے ادا ہوتا ہے۔ یہ صدقہ اعلان کر کے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ خاموشی سے دل کے اندر ادا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو دل سے معاف کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی طاقت موجود ہوتی ہے، تو یہ دل کا صدقہ ہے۔ جب آپ کسی کی خوشی پر سچے دل سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ آپ خود آزمائش میں ہوں، تو یہ دل کا صدقہ ہے۔ جب آپ اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، دکھاوے اور ریاکاری سے پاک کر لیتے ہیں، تو یہ بھی دل کا صدقہ ہے۔ سوچئے، اگر عام دنوں میں دل صاف رکھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ انسان کی دعا میں تاثیر آ جاتی ہے، عبادت میں اخلاص آ جاتا ہے، سینے میں نور اترنے لگتا ہے، تو جب یہی دل کا صدقہ رمضان میں ادا کیا جائے تو اس کی برکت کتنی بڑھ جائے گی۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے، تو اگر آپ اسی مہینے میں اپنے دل کو حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کر لیں تو گویا آپ نے اپنی روح کو دھو لیا ہے۔ دل بیمار ہو جائے تو روحانی زندگی متاثر ہو جاتی ہے، نماز بوجھ لگنے لگتی ہے، دعا بے اثر ہونے لگتی ہے، قرآن کی تلاوت میں لذت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب دل صاف ہو جائے تو وہی نماز سکون بن جاتی ہے، وہی دعا آنسو میں ڈھل جاتی ہے، وہی تلاوت دل کو ہلا دیتی ہے۔ دل کا صدقہ دراصل اپنے باطن کی صفائی ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ رمضان ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کا محاسبہ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، کیا میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے؟ کیا میں کسی کی خوشی برداشت نہیں کر پاتا؟ کیا میں کسی کی کامیابی پر جلتا ہوں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہی وقت ہے کہ اس بوجھ کو اتار دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ بوجھ صرف دوسروں کو نہیں، سب سے پہلے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ دل کا صدقہ وسعت قلبی ہے، یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی چاہیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ جب آپ کسی کے لیے خیر چاہتے ہیں نا تو دراصل آپ اپنے لیے خیر کے دروازے کھولتے ہیں۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے دل کو صاف کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کے نصیب کو صاف کر دیتا ہے۔ تصور کیجئے، اگر آپ رمضان میں زبان کا صدقہ بھی دے دیں اور دل کا صدقہ بھی ادا کر دیں تو آپ کے ظاہر اور باطن دونوں پاک ہو جائیں گے۔ زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رہے، یہ وہ حالت ہے جس میں بندہ اللہ کے قریب ترین ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سکون اترتا ہے۔ تو اس رمضان اپنے دل کو صدقہ بنا دیجئے، اس میں موجود ہر تاریکی کو نکال دیجئے، حسد کو دعا میں بدل دیجئے، بغض کو محبت میں بدل دیجئے، کینے کو معافی میں بدل دیجئے، کیونکہ دل کا یہ صدقہ اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اور جب اللہ کسی بندے کے دل کو پسند فرما لے تو اس بندے کی زندگی میں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے نا تو گویا زمین پر رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا وزن بڑھا دیا جاتا ہے، گناہوں کی معافی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب آنے کا سنہری موقع عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے مقدس وقت میں اگر کوئی عمل
اللہ تبارک و تعالی کو خاص طور پر محبوب ہو جائے تو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا بھی آسان نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رمضان میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ رمضان میں یہ 2 صدقے اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہیں۔ صدقہ اپنی اصل میں صرف مال دینا نہیں بلکہ خیر، بھلائی اور ایثار کا نام ہے۔ صدقہ اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور انسان کے رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صدقہ بیماری کو دور کرتا ہے، قبر کی تنگی کو کشادہ کرتا ہے اور قیامت کے دن سایہ بن جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایک چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ کے ہاں اتنی عظمت رکھتا ہے تو وہ بندے کی تقدیر کے سخت فیصلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ سوچئے، جب عام دنوں میں صدقے کی یہ تاثیر ہے تو رمضان میں اس کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ رمضان اجر کے کئی گنا بڑھ جانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، تو نفل کی قدر و قیمت کا کیا عالم ہوگا۔ اگر وہی صدقہ جو عام دنوں میں بلاؤں کو ٹال دیتا ہے رمضان میں دیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صرف مصیبتوں سے بچاؤ نہیں بلکہ دل کو نور سے بھر دیتا ہے، گھر میں سکون اتار دیتا ہے، زندگی میں ایک نئی روحانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی صدقہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب بنتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 2 صدقے جن کا اہتمام رمضان میں کرنا چاہیے، عام دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہے، پسند ہے، لیکن جب انہیں رمضان کے مبارک ماحول میں ادا کیا جائے نا تو ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان میں برکت شامل ہو جاتی ہے اور ان کا اجر کئی گنا ہو جاتا ہے۔